اقرأ باسم ربك الذي خلق. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فقال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارہ. حضرات محترم، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے اور انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. نبی ہر دور میں آئے، ہر ملک میں آئے، ہر قوم میں آئے، ہر طبقے میں آئے، اور دنیا میں نبی سے بڑھ کر انسانیت کا خیر خواہ، بہی خواہ، بھلائی چاہنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. نبی کے دل کی تمنا یہ ہوتی تھی، ان کے دل کا درد یہ ہوتا تھا کہ دنیا کا ہر انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، وہ تباہیوں سے بچ جائے، ہلاکتوں سے بچ جائے، بربادیوں سے بچ جائے. ہر نبی یہ چاہتا تھا. لیکن چونکہ ہم نے دین کو نہ پڑھا ہے، نہ تعلیم حاصل کی ہے دین کی، نہ دین کو سمجھا ہے، نہ دین پر محنت کی ہے، اس لیے ہم نبی کو جانتے ہی نہیں. مسلمانوں کا مجمع ہو اور ہم یہ پوچھیں کہ بھائی نبی یعنی کیا، رسول یعنی کیا، تو میرا خیال ہے اکثر جو ہے وہ یہی کہیں گے رسول یعنی رسول. بھائی ان کا کیا مقصد تھا، کیوں دنیا میں آتے تھے، اتنی ساری تکالیف اور مشقتیں مصیبتیں کیوں جھیلتے تھے. نبی کی زندگی میں اتنی پریشانیاں کیوں آتی تھی، وہ ہم سے کیا چاہتے تھے. بلکہ میں یہ کہوں کہ اگر آج نبی دنیا میں آ جائے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ جائیں، تو شاید اکثر مسلمانوں کا ساتھ بھی نہ دے سکیں. سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، غور کریں، ہم دنیا میں کن کن لوگوں کا ساتھ دے دیتے ہیں. یعنی کسی کا مال دے کر اس کو ساتھ ہو جاتے ہیں، کوئی اقتدار حکومت پر اس کو دے کر اس کا ساتھ ہو جاتے ہیں، کسی کی کشف و کرامہ چھو منتر کے کرشمے دے کر ساتھ ہو جاتے ہیں، کسی کے سنگر اور گانے کا انداز دے کر اس کا ساتھ ہو جاتے ہیں کہ بڑے حلق سے اچھی آواز نکالتے ہیں، کسی کے واعظ اور خطابت اور تقریر کا انداز دے کر اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو دنیا میں جن چیزوں کو دیکھ کر ہم کسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، نبی ان میں سے کوئی چیز لے کر نہیں آتے تھے. نبی کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کے پاس ایک خدا کا پیغام ہوتا تھا. یوحا الیہ، یہ فرق ہوتا تھا اور انسانوں و نبیوں میں کہ اور انسان خدا سے کنیکشن کٹا ہوا ہوتا ہے اور نبی کا جڑا ہوا ہوتا ہے. نبی کے پاس خدا کی طرف سے وحی آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان کو نبی کو پہچانے، اس کے لیے دین کی معلومات حاصل کرنی ضروری ہے، تعلیم حاصل کرنی ضروری ہے. جب صحیح تعلیم ہوگی تو آدمی نبی کے مقام اور درجے اور مرتبے کو سمجھ سکے گا. جہاں تک معاملہ معجزات کا ہے، دیکھیں معجزات جو ہیں دلیل نبوت ہے، مقصد نبوت نہیں ہے. یعنی جو معجزات نبیوں نے دکھائے وہ مقصد نہیں تھا ان کا، اس کے لیے نبی دنیا میں نہیں آتے تھے کہ کچھ چھو منتر کے کرشمے دکھا دیں، کچھ معجزات دکھا دیں. اور کسی ایمان والے نے کبھی معجزے کا مطالبہ نہیں کیا. یہ تو غیروں نے، کافروں نے، نہ ماننے والوں نے، خدا کو جو نہیں جانتے تھے، نہیں مانتے تھے، انہوں نے ایسے مطالبے کیے. اور کبھی کسی ایمان والے کی طرف سے مطالبہ ہوا تو پھر اس پر سخت گرفت ہوئی اللہ کی طرف سے. دیکھیے حضرت عیسیٰ السلام کے جو حواری ہیں، ساتھی ہیں، انہوں نے ایک بار حضرت عیسیٰ السلام کو کہا کہ آپ کا رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ آسمان سے دسترخوان اتارے ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں. اب ایمان والے تھے. بھئی کیا نبی کو آزمانا چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں، آسمان دسترخوان اتر گیا. اس کے بعد قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، فرمایا کہ اس کے بعد کسی قصور پر اور خطا پر اور گناہ پر وہ سزا دیں گے جو کسی کو نہ دی ہوگی. ایمان والا تو اللہ کو مانتا ہے ظاہری قدرت سے. قرآن نے جو دلائل بیان کیے وہ ظاہری قدرت کے دلائل ہیں.
کہ وہ خدا جس نے بغیر ستون کے آسمان کو کھڑے کر دیا، وہ خدا جس نے اتنے بڑے بڑے سمندروں پر اتنے ہیوی جہازوں کو تیرا دیا، وہ خدا جس نے بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، لہلہا دیا. تو مسلمان اور ایمان والا تو خدا کو ظاہری قدرت سے مانتا ہے، اور جو کرشموں سے مانتے ہیں. اس لیے جو اولیاء کرام ہیں وہ اپنے کرامات کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، اور اس ولی کا مقام بہت بلند ہوگا جس سے کرامت ظاہر نہ ہوئی ہو. تو ایمان والا ظاہری قدرت سے اللہ کو پہچانتا ہے، اور وہ پہاڑوں جیسا اٹل ایمان ہوتا ہے. اور جتنے ان کرشموں کے پیچھے جاتے ہیں وہ دجال کے آتے ہی اس کے چیلے بن جائیں گے، کیونکہ دجال بڑے بڑے کرشمے لے کر آئے گا، بڑا چھومنتر کا کاروبار لے کر آئے گا. وہ کہے گا زمین سونا نکال، سونا نکلے گا، پیٹرول نکال، پیٹرول نکلے گا. وہ ایک بستی میں جائے گا کہ مجھے خدا مانو، اگر وہ مان لیں گے تو ان کے گھروں میں اناج بھر جائے گا، ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ بھر جائے گا، ان کے درختوں میں پھلوں کے بہار آ جائے گی. اور نہیں مانو گے تو پھل سارے سوکھ جائیں گے، اناج گھر کا ختم ہو جائے گا، جانوروں کے تھنوں کا دودھ خشک ہو جائے گا. تو وہ تو بہت بڑا کاروبار لے کر آئے گا. یہ سارے اس کے چیلے بن جائیں گے جو آج ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. دیکھیے جو معجزات ہیں اس کے بارے میں صاف بات میں کہہ دوں، اگر سمجھ میں نہ آ تو مجھ سے پوچھنا بعد میں. وہ یہ کہ معجزے بھی اللہ کا عمل ہے، یہ نبی کا عمل نہیں ہے کہ جب چاہو کرتے رہو. اللہ جب چاہتا نبی کے ذریعے سے اس کا اظہار فرما دیتا. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا، جادوگروں نے پہلے رسیاں ڈالی، وہ سانپ بن گئی، سانپ جیسی لہراتی ہوئی، چلتی ہوئی، رینگتی ہوئی نظر آنے لگی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھٹکے، گھبرائے نہیں، بلکہ ایک جھجک پیدا ہوئی کہ میں اپنا عصا ڈنڈا ڈالوں. وہ تو اللہ کے اختیار میں، وہ چاہے گا بنائے گا، چاہے گا نہیں بنائے گا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ القِ عصاک، اپنے عصا کو، اپنے لاٹھی کو ڈالو. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک اژدہا بن گیا، چلنے والا. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اور وہ اژدہا بن گیا، اور اژدہا بن کر جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگل لیا، تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے. فرعون نہیں سمجھا. فرعون سمجھا بس یہ آپس ہی میں صدو مدو کر لیا ہے، یہ آپس میں نورا کشتی ہے، یہ اندر سے ایک ہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام ان کے استاد ہے، انہی نے ان کو سکھایا ہوگا جادو. لیکن جادوگر سمجھ گئے. اس لیے جب انہوں نے دیکھا تو فوراً آمنا برب موسیٰ، کہ معجزہ الگ چیز ہے، جادو الگ چیز ہے. جادو سے کسی چیز کی شکل بظاہر بدلی ہوئی نظر آتی ہے، حقیقت نہیں بدلتی. وہ رسیاں رسیاں رہے گی لیکن آپ کو صاف نظر آئے گی. لیکن معجزہ سے حقیقت بدل جاتی ہے، کیونکہ حقیقت خالق کے سوا، اللہ کے سوا کوئی نہیں بدل سکتا. اس کی طاقت صرف خالق کے کائنات میں، خود اللہ میں ہے، رب میں ہے. تو جادوگروں نے دیکھا کہ اگر یہ جادو ہوتا تو ہماری جو سانپ نظر آ رہی تھی رسیاں، وہ دوبارہ رسیاں بن جاتی، اس کی حرکت نظر آنا، سانپ نظر آنا بند ہو جاتا. لیکن یہ تو اژدہا نے نگل لیا رسیوں کو، تو وہ سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے. اور کمال کہا کہ آمنا برب موسیٰ. ہم جیسے ہوں تو کیا کہیں، ہم تو آپ پر ایمان لائے. جی آپ بڑے صاحب معجزات ہوں، نہیں، جس رب کی طرف سے بھیجے گا اس پر ایمان لائے. یہ ہے کمال. یہی وجہ ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ جن چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، جن کی پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، پرستش کرتا ہے، وہ تو غیر کی پوجا کرنے والے جہنم میں جائے گی. لیکن جن کی پوجا کرتا ہے اس کو بھی خطرے میں ڈال دیا اس نے. وقودھا الناس والحجارہ، قرآن کہتا ہے کہ جہنم کا ایندھن جو ہے، جو جلانے کی جو جلے گا، اس میں لوگ اور پتھر ہوں گے. بھئی پتھروں نے کیا قصور کیا؟ کیونکہ ہر جگہ پتھر ہی پوجے جا رہے ہیں، ان کی بڑی بڑی مورتیں رکھی گئی، ہاں ان کی عبادت کی جا رہی ہے.
ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو، بس چاند نے کبھی نافرمانی کی، سورج نے کی، زمین نے، لیکن یہ لوگ ان سے متاثر ہو کر ان کی پوجا کی لوگوں نے، کہیں گائے کی پوجا ہو رہی ہے، کہ دھرتی کی ہو رہی ہے، کہ پیپل کے درخت کی ہو رہی ہے، فلاں چیز کی، اللہ ان سب کو کہ تم اور تمہارے جتنے خدا تھے سب کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ تو اولیاء کرام کو ماننے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دین پر چلیں۔ ہاں، وہ اللہ کے نیک بندے، مخلص بندے، جنہوں نے دن رات دین کی محنت کی، خدمت کی، یہ لوگ جو ان سے غلط عقیدتیں وابستہ کرتے ہیں تو وہ ان کو بھی خدا کے دربار میں کھڑے کر دیں گے، جیسا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ السلام کو کھڑے کر دیا۔ حضرت عیسیٰ السلام نے گناہ کیا تھا، قصور کیا تھا، لیکن انہوں نے اس طرح مانا۔ اللہ سوال کرے گا، انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عیسیٰ السلام سے قہر و جلال کے دن، اس دن جب لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی سلطنت ہے؟ وہ زبردست طاقت والے قہر اور غضب والے خدا کی، کیونکہ انہوں نے جب پوجا کی حضرت عیسیٰ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا تو ان کو بھی خطرے میں لے آئے۔ تو وہ اولیاء اکرام جو براہ راست بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے تھے، تو یار لوگ ان کو بھی کھڑے کرا دیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی جو آتے تھے وہ ایک دین کی دعوت اور محنت لے کر آتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ انسان اپنے آپ کو موڑ کر دین کے مطابق بنائے۔ دین کو اپنے جیسا بنانا نہیں ہے موڑ کر، بلکہ اپنے آپ کو موڑو۔ دیکھو حضرات صاحب کرام نے حضور کے اشاروں پر جانے دیے، آپ کی مرضی پر چلے ہیں۔ جب آپ دنیا سے پردہ کر کے، اب صدیق اکبر تو اپنے ساتھی تھے، اپنے جیسے تھے، لیکن صحابہ تھے وہ بھی۔ اب صحابہ کرام نے یہ نہیں کہ صدیق اکبر کو موڑے، اپنے آپ کو موڑا، صدیق کے مطابق اپنے آپ کو بنایا کہ جیسا وہ چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ فرمایا کہ امیر کی اطاعت یا رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ پھر فاروق اعظم آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے ہیں، ان کے مزاج میں سختی تھی، شدت تھی، غصہ تھا، جلال تھا۔ لوگ گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے، عمر فاروق امیر المومنین بن گئے، کیا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ دیکھو میں سخت تھا اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرم تھے، کوئی حضور کو کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، غلط فائدہ نہ اٹھائے، اس لیے میں ساتھ میں سخت بن کے رہتا تھا، تاکہ صدیق اکبر بھی نرم تھے تو میں سخت ان کے ساتھ تھا، تاکہ کوئی ان سے غلط فائدہ نہ اٹھائے، ان کو غلط استعمال نہ کرے، انہیں اذیت نہ دے۔ لیکن اب جب میں امیر المومنین بن گیا تو میں ان کے والی نرمی میں مجھے استعمال کرنی پڑے گی، اپنی سختی بھی، دونوں ایک ساتھ۔ گھبرائے نہیں، میں تم میں کہوں۔ صحابہ کرام نے پھر اپنے آپ کو ڈھال کے حضرت عمر کے مطابق بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ جو بھی آتے گئے، تو اسلام یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو بدل کے اسلام کے مطابق بنائیں، نہ کہ اسلام کو جیسا آج یہ ہو رہا ہے۔ آج مسلمان یہ چاہتا کہ اسلام کو میرے مطابق بنا دو، کہ نماز فرض نہیں، ذرا مول صاحب مرضی پر رہنے دو نا، جی چاہے پڑھے نہ چاہے نہ پڑھے۔ مسلمانوں سے ووٹنگ لے لو کہ بھائی 5 وقت کی نماز پڑھیں یا صرف جمعے کی۔ اکثریت کیا کہے گا صرف جمعے کا رکھو، یار یہ کیا 5 وقت، اور فجر میں زور سی نیند آتی ہے، حی علی الفلاح مؤذن آواز دیتا ہے۔ ہاں ایسا کریں کہ مشورہ کر لیں اس کو ذرا، چاش کے موقع پر 8-9 بجے منہ ہاتھ بھی دھو لیں، ناشتہ بھی کر لیا ہو، دفتر میں جاتے جاتے، کام پر جاتے، دھندے پر، کاروبار میں جاتے ہوئے پڑھتے چل جائیں گے۔ تو آج مزاج ہمارا یہ بنا ہوا ہے کہ مول صاحب خطبہ عربی میں سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کو ذرا ایسا کر دو، اردو میں کر دو۔ ان کا یہ عبادت ہے، اس کو نا خود موڑو۔ آپ انگریزی نہیں آتی، سیکھتے ہو کہ نہیں سیکھتے ہو؟ کیونکہ ضرورت پڑتی ہے۔ دفتر میں جائیں گے کس طرح بات کریں گے، کوئی خط آگا کس طرح پڑھیں گے، کیوں؟ تو یہ بھی آخرت کی بہت بڑی زندگی کی ضرورت ہے۔ اب اردو والے اردو میں کریں، بنگالی والے بنگالی میں، پنجاب والے پنجاب میں، ترکی والے ترکی میں، ایران والے ایرانی میں، تو امت مسلمہ کی وحدت باقی رہے گی؟ تو اسے نہیں موڑنا ہے، اپنے آپ کو موڑنا ہے۔ خود عربی سیکھو۔